بعد آج ہم اپنا جو سلسلہ محاضرات تھا اس کی 8ویں نشست ہے میرا خیال ہے. تو اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجئے. جناب مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نظریاتی طور پر، علمی طور پہ یا علمیاتی طور پہ تو ٹھیک ہے، ہم اس کو رد کر دیں اس کے اصول کو، لیکن ہم جس صورتحال میں ہیں تو اس میں کیا ہمارے لیے جینا ممکن ہوگا؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ہاں، یہ ظاہری بات ہے، بہت فطری سے سوال ہے. جو آدمی جدیدیت اور جدید تصور وجود اور علم، تصور انسان، تصور کائنات پر غور کرتا ہے اور تھوڑا سا بھی اس کو مس ہے روایت سے، روایت کا مطلب ہے دین سے پھوٹنے والے جو سرچشمے ہیں، اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں، تو اس کو یہ بات اس پر واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں نسبت تضاد کی ہے. سپرفیشلی دیکھیں تو لوگ تو کوشش کر رہے ہیں بہت عرصے سے کہ مڈرنٹی کے آئیڈیلز کو، بلکہ ان کے انسٹیٹیوشنز کو بھی ٹریس کریں اپنی تاریخ میں. تو مطلب دونوں طرح کی ایفرٹس جاری ہیں نا، کہ بھئی آزادی ہے مغرب نے دی ہے تو اسلام نے سب سے پہلے دی ہے. مساوات کا نعرہ لگایا تھا تو یہ تو اب لگایا ہے، ہمارے ہاں تو شروع سے تھی، اور رواداری ہے اور ترقی ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر چونکہ اداروں سے ہم بہت متاثر ہیں، تو جیل خانے اور پاگل خانے اور یتیم خانے اور ڈاک کا نظام، اب آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کچھ کیا. تو اس میں یہ ہے کہ جیل خانے کا نظام قائم کیا. پھر مثال کے طور پہ سینسس جس کو کہتے ہیں، سینسس یعنی جو مردم شماری اور خانہ شماری، یہ بالکل واضح طور پہ یعنی اس پر کتابیں موجود ہیں کہ سینسس کا پورا تصور جو ہے وہ کولونیل ٹائم میں شروع ہوا. یعنی یہ جو جس طریقے سے ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو وہ ان کا مسئلہ تھا. یہ جو تصور تھا کہ ہندو مسلم الگ الگ ہیں، یہ آئیڈینٹی فارمیشن، اس کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ وہ سینسس بنا کہ اس علاقے میں اتنے ہندو ہیں، اتنے مسلمان ہیں. یعنی اس طرح کی چیزیں ہی نہیں تھیں. اور یہ جیسے ایک کنٹرول اپریٹس ہے سینسس، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا مردم شماری. اب آپ یہ یعنی مغرب کے اپنے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا وجود نہیں تھا جس شکل میں اس وقت ہوتا ہے وہ. اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا آغاز تو خلافت راشدہ میں ہوا تھا. اچھا، وہ ہوا تھا تو بیچ میں کہیں غائب کہاں ہو گیا وہ؟ یعنی یا وہ جو ادارے جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ادارے ہم نے بنائے ہیں، تو وہ بیچ میں رستے میں گم کہاں ہو گئے پھر؟ اور پھر اس کے بعد ایک دم مغرب سامنے آیا، ویسٹ سامنے آیا، کولونیل پیریڈ سامنے آیا، اور اس میں وہ ادارے ایک بالکل نئی شکل میں سامنے آ رہے ہیں. تو میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم ماڈرنسٹ ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم کہیں جی ہم کنزرویٹو ہیں، یا ہم ریئیکشنری ہیں، یا ہم جو ہیں وہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں، یا ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. آپ جو بھی کہنا چاہیں کہہ دیں. ہاں میں عرض کر رہا ہوں، تو لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ماڈرن نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک خاص معنوں میں ہم سب جدید ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے جدت پسند ہونا یا تجدد پسند ہونا. ٹھیک ہے، ماڈرنسٹ ہونے کا مطلب ہے یعنی تجدد پسند ہونا، ہر چیز میں جدت چاہنا، دین میں بھی، ٹھیک ہے، مذہب میں بھی، ہر چیز میں. لیکن ایک یہ کہ جدید تو ہم سب جدید ہیں. یعنی جس اب ماحول میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک جدید ماحول ہے. ٹھیک ہے نا، اور یعنی دنیا جو ہے وہ دنیائے جدید، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی اس سب کا انکار کر کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ایک دم جیسے کسی خلا میں چلے جائیں گے اور ایک وائڈ پیدا ہو جائے گا، خلا اور
پیدا ہو جائے گا. تو یہ کنسرن ٹھیک ہے، لیکن ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ یہ والا تصور تاثر ہمیں اس وقت بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مذہبی متن پڑھتے ہیں. ہمارا مذہبی متن کیا ہے؟ قرآن ہے اور حدیث ہے. اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمان، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، یا پھر ہم تصوف کا کوئی متن پڑھتے ہیں تو وہ جب متن پڑھتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ زہد اسے کہتے ہیں، اور جو ہے وہ قناعت اسے کہتے ہیں، اور زبان کی حفاظت اسے کہتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی قابل عمل نہیں ہے. وہ بھی اسی وجہ سے نا کہ آج ہم اتنے فاصلے پر ہیں. تو ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم شعور کی سطح پہ یہ بات واضح رہے، اور ہم بس یہ کہتے ہیں کہ اس کا اتنا فائدہ ہونا چاہیے کہ ہم پھر التباس کا شکار نہ ہوں، گڈ مڈ نہ کریں چیزوں کو، ٹھیک ہے، ان کے درمیان ان کو مکس نہ کریں، ٹھیک ہے. باقی اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ نکلنے کی راہ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا ایک جملہ آتا ہے متی یا میتھیو کی انجیل میں، وہ کہتے ہیں کہ فالو دا ٹروتھ اینڈ دا ٹروتھ ول سیٹ یو فری، ٹھیک ہے، کہ سچ کا اتباع کرو اور سچائی تمہیں آزادی دلا دے گی. تو بس ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلی آزادی جو ہے وہ ہے جس کو ابھی ہمارے دوست ڈاکٹر شاہ زیب خان صاحب بتا رہے تھے نا کہ بھائی مینٹل کیپٹیوٹی، ٹھیک ہے نا. تو مینٹل کیپٹیوٹی سے نکلنا ہے نا، یا آپ سمجھ لیں کہ ذہنی غلامی جس کو کہتے ہیں. تو یہاں سے بات شروع ہوگی، اور پھر سوچیں گے لوگ، انفرادی طور پہ سوچیں گے، اور پھر اجتماعی طور پر کوئی لائحہ عمل بنائیں گے. تو یہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے ان چیزوں کو ہم اجاگر کر رہے ہیں. باقی دقت واضح ہے، اور ہم پر بھی واضح ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہماری ساری زندگی ان تصورات کے گرد گھوم رہی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ان اداروں میں گزر رہی ہے ہماری زندگی، جو ادارے جو ہیں وہ جدیدیت کے زائدہ ہیں، اس کے پیدا کردہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بطن سے پیدا ہوئے. جی اور کوئی سوال؟ اب یاد بھی نہیں آ رہا. ہاں ایک میں نے کہا تھا کہ مطلب کنزرویٹو ہو یا ٹریڈیشنل ہو، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے روایتی یا روایت پسند لوگ، ٹھیک ہے. اور ریئیکشنری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آدمی، ریئیکشن کا لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے نا، کہ جیسے وہ جو سسٹم کو قبول نہیں کرتا اور سسٹم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. تو یہ بات بہت سی جدید عیسائی مفکرین بھی کہتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چرچ ہے نا وہاں کا، یا کرسچینٹی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کاؤنٹر کلچر بنے. یعنی مطلب ایک ثقافت وہ ہوتی ہے جو مروج ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے چرچ کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ ہر اس چیز کو عیسائیت کا لبادہ پہنا دے، جیسے ہمارے یہاں ہر چیز کو اسلامیہ لیا جاتا ہے. کہتے ہیں چرچ کا کام تو یہ ہے کہ وہ مروجہ ثقافت کے خلاف ایک قوت کے طور پہ سامنے آئے، ٹھیک ہے. مطلب جس کو کہا جاتا ہے کہ رو میں بہے نہ، بلکہ جو رو بہہ رہی ہے اس کے مخالف سمت میں کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے. اور کوئی سوال جی؟ اچھا جی، پچھلی مرتبہ جو ہینڈ آؤٹ ہم پڑھ رہے تھے اس کا آخری کچھ 2-3 جملے میرا خیال ہے رہ گئے تھے. کسی کے ذہن میں ہے کہاں سے تھا وہ؟ میکس ویبر والا، وہ تو ہاں یہ ہے نا کہ جی جدیدیت مغرب ہی میں ممکن تھی، کیونکہ وہاں اقلیت نے مذہبی تصور کائنات کا خاتمہ کیا اور اس کے نتیجے میں سیکولر ثقافت وجود میں آئی. مطلب میکس ویبر ایک جرمن سماجیات کا ماہر ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو جدیدیت ہے یہ اصل میں ایک یورپی فینومینا یا ظاہرہ ہے، اور یہ وہیں پہ ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک خاص طرح سے
مذہب یا مذہبی روایت کو عقلیت کے تصور نے بدل دیا، اور اسی کے نتیجے میں ایک سیکولر ثقافت وجود میں آ گئی، یعنی زندگی جو ہے وہ اس کے کو تقسیم کر دیا گیا، جس کو فریگمنٹیشن کہتے ہیں نا، کہ زندگی کے گوشے الگ الگ کر دیے گئے۔ اور پہلے یہ تھا، جس طرح ہم نے عرض کیا تھا، کہ پہلے ایک مقدس چھتری کے نیچے اس کی چھتر چھایا میں زندگی کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں، اعمال ہیں، وہ ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ الگ الگ ادارے بن گئے، اور چرچ ان 10 یا 15 اداروں میں سے یا گوشوں میں سے ایک گوشہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو ڈفرینشیشن بھی اس کو کہتے ہیں، کہ ڈفرینشیشن ہو گئی، کہ پہلے ایک کلیت تھی اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا عمل ہے، جز جز کرنے کا عمل ہے، یہ شعور میں بھی ہوا ہے اور وجود میں بھی ہوا ہے، یا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نفسیات میں بھی ہوا ہے اور یہ تہذیب میں بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ علم میں ہوا نا سب سے پہلے، یعنی جدید فلسفے کا بانی کہا جاتا ہے رینے دیکارت کو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جو منہج ہے وہ منہج ہی تجزیے کا ہے، انالیسس کا، اور وہ کہتا ہی ہے کہ بھئی کسی بھی بڑے تصور کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور الگ الگ اس پہ غور کریں۔ تو اسی لیے جو بات جیسے اقبال نے بھی کہا نا کہ مذہب میں اور سائنس میں فرق یہ ہے کہ سائنس پیس میل انالیسس کرتی ہے، ٹھیک ہے، جز جز کو الگ الگ دیکھتی ہے، جبکہ مذہب ایک بڑی تصویر بناتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، ہاں، یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ سیکولر ثقافت وجود میں آ گئی، کہ زندگی کے جو ہے وہ ٹکڑے ہو گئے اور الگ الگ ٹکڑے ہو گئے، اور مطلب دوئی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ دکات سے ایک دوئی شروع ہوئی، جسم کی اور ذہن کی، ٹھیک ہے۔ پروٹیسٹنزم میں بھی ایک دوئی پیدا ہو گئی، یعنی کلرجی کی اور لیئٹی کی، مطلب ایک طرف جو ہے وہ مولوی ہیں، ملا لوگ ہیں، اور ایک طرف عام لوگ ہیں، تو عام لوگوں کو اہمیت دی جائے۔ یا ایک اور بائنری کیا پیدا کی کہ ایک طرف جیسے چرچ ہے اور ایک طرف بائبل ہے، اس کی جو ہے ایک بائنری پیدا کر دی۔ پھر سائنٹیفک ریولوشن میں جیسے طے ہو گیا آہستہ آہستہ کہ بھائی مذہب کا کوئی لینا دینا دنیا کے علم سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ مسئلہ ہوا کہ کائنات جو ہے وہ زمین مرکز نہیں ہے، بلکہ زمین تو خود حرکت میں ہے اور سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو وہ چونکہ اس کو ایک طرح سے ایک عقیدے میں ڈھال لیا گیا تھا عیسائیت میں، حالانکہ وہ کوئی بائبل کا موضوع نہیں تھا، نہ وہ مذہبی کتابوں کا موضوع ہوتا ہے، لیکن ایک سبب سے ان کو یہ لگا کہ بھائی ہم جیسے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو معاذ اللہ بھیجا ہو تو اس کو مرکز کائنات ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ ایک ماڈل بنایا گیا، پہلے وہ میتھمیٹیکل ماڈل تھا کوپرنیکس وغیرہ کے ہاں، اور گیلیلیو کے آنے کے بعد وہ بالکل جیسے مشاہداتی ہو گیا، امپیریکل ہو گیا۔ تو اب چرچ نے اس سے ایک تصادم کا رویہ اختیار کیا، اور پھر جیسے یہ بات طے ہو گئی، اور وہ ایک بہت مشہور جملہ ہے جو بتاتا ہے کہ اس میں تبدیلی کیا آئی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی the Bible tell us how to go to heavens, not how the heavens go، کہ بھائی بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں جنت میں کیسے جانا ہے۔ ہیونز آسمانوں کو بھی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو ساری کاسمولوجی تھی وہ آسمان کے 9 آسمان ہیں، ہماری جو کاسمولوجی تھی وہ بھی وہی تھی، ٹولمیک تھی، بطلی موسی تھی، اور اس میں 9 آسمان کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے، فارسی کی روایت میں بھی عربی میں بھی، کہ 9 آسمان ہیں اور ان کی گردش سے سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو بھائی مطلب وہ یہ بات کہ آپ کو جنت میں کیسے جانا ہے، یہ ہے بائبل کا موضوع یا مذہب کا موضوع، اور یہ آسمان کیا ہے اور اس کی کیا میکینکس ہیں اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ یا وہ مشہور جملہ بہت جیسے متعین کر دیتا ہے، نپولین کو جو ہے کتاب پیش کی تھی، وہ جو میتھمیٹیشین تھا، کیا نام تھا اس کا، ایک بہت مشہور میتھمیٹیشین تھا، اس نے کتاب اپنی پیش کی نپولین کو، تو نپولین نے ایسے سرسری سا اس کو دیکھا اور اس نے کہا کہ بھائی اس میں خدا کا تو تم نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ ریکوائر دا گاڈ ہائپوتھیسس،
یعنی اس کائنات کے میکینکس اور یہ جو آسمانی جو بھی سیارے ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کی تفصیلات واضح کرنے کے لیے مجھے خدا کے مفروضے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا، کہ دنیا کا علم الگ ہو گیا، دین کا علم الگ ہو گیا. تو اس کو کہا جا رہا ہے سیکولر ثقافت، کہ اس طریقے سے آہستہ 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 مذہب ایک خاص گوشے تک محدود کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا کوٹیشن کون سا ہے میرے پاس؟ اصل میں چونکہ ہینڈ آؤٹ ذرا دوسرا ہے، اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. اگلا کیا ہے؟ یہی دے دو. ہاں جی، یہ ہاں ٹھیک ہے. سیکولر ثقافت سے مراد وہ سب کچھ ہے جسے انسانی ذہن نے کسی ماورائی مداخلت کے احساس کے بغیر پیدا کیا. یعنی خدائی مداخلت کے احساس کے بغیر جو کچھ پیدا کیا وہ کیا ہے؟ وہ سیکولر ثقافت ہے. دیکھیں ایسا ہے کہ یہ والا احساس جس کو ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا گھٹن، ایک گھٹن پیدا ہو رہی ہے، یہ گھٹن بھی یورپین ہی ظاہرہ ہے، یہ بھی کرسچینٹی کا ظاہرہ ہے. چونکہ وہاں کیا ہوا کہ کل شعور، کل وجود، فرد، سماج، مملکت، اس کی ذمہ داری ایک ادارے نے لے لی کہ بھائی انہوں نے بتانا ہے اب ہر چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو وہاں پھر غیر ضروری طور پر جو آپ سمجھ لیں وحی یا مذہب، اس کی دخل اندازی ہوئی چیزوں کے اندر، جو کہ اصلاً دین کا موضوع نہیں ہے نا. یعنی ایک خاص طرح کی آزادی بھی تو ہے نا، ایک بہت بڑا دائرہ ہے جس کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا ہے. لیکن جب آپ ایک ادارے میں ڈھلتے ہیں نا، تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے ہر مسئلے میں نا رائے دینی ہے، ہر مسئلے میں جو ہے بات کرنی ہے. تو اب آپ ہماری روایت میں دیکھ لیں تو جو فقہا ہیں، جو متکلمین ہیں، تو وہ ایک تو کوئی باڈی نہیں ہے، وہ افراد ہیں، وہ رائے دے رہے ہیں. فتویٰ بھی ایک مذہبی رائے ہوتا ہے نا. اور وہ کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی سلطہ نہیں ہے کہ وہ مختلف تھیریز بنائیں کائنات کیا ہے، ٹھیک ہے، شعور کسے کہتے ہیں، شعور کی تفصیلات کیا ہیں، اور پھر اس کو ایک آرڈیننس کی طرح تھوپ دیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا، لیکن ان کے ہاں پیدا ہو گیا. کہ وہ بھی کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پر بھی جیسے ایک اوور ڈوئنگ جس کو کہتے ہیں، یعنی زیادہ کیا گیا نا، جو کہ بنتا نہیں تھا. مذہب اس طریقے سے دخل نہیں دیتا نا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ جو کہا ہے نا کہ سکت عن اشیاء رحمت لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنہا، بہت بڑا دائرہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کیا ہے، بھولا نہیں ہے اللہ. اور کس لیے کیا ہے؟ رحمت لکم، تمہارے لیے رحمت کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو اب اس کی کورید نہ کرو. تو ہر سوال جو ہے وہ پوچھنا کہ اچھا بھئی جو ہے زمین حرکت کر رہی ہے یا جو ہے وہ گھوم رہی ہے، مرکزی کائنات ہے یا نہیں ہے، کشش ثقل کا کیا شرعی جواز ہے کیا نہیں ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ مسئلے تو نہیں پیدا ہوئے نا. وہاں پھر میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے پوری، اب اس کی وجہ سے وہ ناروا دخیل ہے ہر معاملے میں. تو پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے کہ جب وہ چیزیں گویا ان کی تغلیط ہو رہی ہے، ان کی فالسیفیکیشن ہو رہی ہے، بعض اوقات حصی طور پہ، بعض اوقات کچھ اور اسباب سے، تو اب پھر لوگ آہستہ 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 وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک چنگل میں ہیں، ہم ایک بلا وجہ کی گرفت میں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ ٹھٹر کے رہ گئیں. ٹھیک ہے. اور وہ گویا بہت جیسے آپ سمجھ لیں کہ فوسیلائز ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہے کہ جی سیکولر ثقافت سے مراد وہ سب کچھ ہے جو انسانی ذہن نے کسی ماورائی مداخلت کے احساس کے بغیر پیدا کیا. یعنی سماجی سائنسز، یعنی سوشل سائنسز، انتظامی ادارے، خود مختار جمالیات. خود مختار جمالیات. دیکھیں ایک تو جمالیات کا تصور، ایستھیٹکس کا تصور، اس صورت میں کہ جمالیات ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جو ایک غیر معمولی ایکٹیویٹی ہے، اور وہ جیسے انسان کی سب سے بالا تر ایکٹیویٹی ہے، اور وہ ہر طرح کی آپ کہیں کہ پابندی سے آزاد ہے. یعنی ایک تو وہ جو بار بار ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ جدیدیت نے کیا کیا؟ ریڈکشنزم، کثریت یا تکثیریت کا عمل کیا. ٹھیک ہے. چیزوں کو ریڈیوس کیا اور چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا.
ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک پورا آدمی تھا اس پورے آدمی کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا. تو اب جمالیات یا ایستھیٹکس بجائے خود ایک بہت بڑی چیز بن گئی اور ایک معیار بن گیا. اور اگر آپ دیکھیں تو رینیساں جس کو کہا جاتا ہے، نشت ثانیہ، تو نشت ثانیہ کا جو مین تھرسٹ تھا وہ جمالیاتی تھا. تو اب جمالیات ایک چیز ہے اور جیسے یہ سب سے برتر چیز ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا، جو شاعر ادیب لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے وہ جو اوبر منچ ہوتے ہیں نا، ہم اوبر منچ ہیں. یعنی ان کا خیال یہی ہے کہ نہ مولویوں کو کچھ پتہ ہے، نہ سائنٹسٹوں کو کچھ پتہ ہے، نہ سوشل سائنٹسٹ کو کچھ پتہ ہے. سب سے جو اونچے لوگ ہیں نا اور سب سے بالا تر طبقات کون ہیں؟ وہ جن کی جمالیاتی حس بہت برتر ہے. اچھا، وہ جمالیاتی حس بھی کیا ہے؟ وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں ہر طرح کی قید سے آزاد ہے. اور بدقسمتی سے چاہے جمالیات ہو، چاہے عقلیات ہوں، چاہے حسیات ہوں، زیادہ تر وہ جبلی ہیں. زیادہ تر وہ جبلی ہیں. یعنی جس جمالیات کا روایت میں تذکرہ ہوتا ہے وہ قلب سے پھوٹتی ہیں نا. اور وہ کیا؟ انسان کا جز اور انسان کی شخصیت کا ایک ایک پہلو اور اس کے جسم کا ایک ایک انچ وہ وحی کے تابع ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو. یعنی یہ جو تصور ہے خود مختار جمالیات، یہ لفظ اہم ہے نا کہ بھئی اب جو ایستھیٹکس ہے یا جمالیات ہیں وہ ان پر کوئی خارج سے کوئی کینن عائد نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کوئی قدغن عائد نہیں ہو سکتی. بس انسان کی. اور پھر ظاہر بات ہے اس کے شاخسانے اب آپ دیکھتے ہیں ما بعد جدید جو ادب ہے اور ما بعد جدید جو ویژول آرٹس ہیں اس میں دیکھ لیں کہ انہوں نے کہاں تک اس کو پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے کہ پوئم وداؤٹ ورڈز اور میوزک وداؤٹ ساؤنڈ اور ایک خالی کینوس ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ ادب پارا ہے. اور کوئی جو ہے یورینیٹر لا کے رکھ دیا ہے اور وہ اس پہ انعام مل گیا ہے. اور کہیں پہ جا کے ٹرالی آپ نے گروا دی ہے سامنے، اس میں جناب بلاکس گرا دی ہیں، تو یہ آرٹ کا پیس ہے. اور اس میں تو لطیفے بھی ہیں نا کہ بھئی وہ کہیں گئے تو وہاں کونے میں نا کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، کوئی کاغذ کا ٹکڑا. اب وہ لوگ غور غور سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ماسٹر پیس ہے. تو کسی کی جیب سے کوئی رکا گر گیا تھا، تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں اس میں بھی کوئی گہری معنویت ہے یا کوئی چیز ہے. تو یہ پھر جو ایبسرڈٹی اس کو کہہ لیں، یہ مہمل پن پھر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ خود مختار جمالیات سے. تو جو مذہب کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ حسیات ہوں، عقلیات ہوں، تخیلات ہوں، اور جمالیات ہو، اخلاقیات ہو، عقائد ہو، ایمان ہو، سب کچھ، کیونکہ انسان وجودی طور پر خدا کا ہے نا، خدا کا بندہ ہے. تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو وہ پسنداز کر کے رکھ دے، یعنی خدا سے بچا کے کہیں پہ لے جائے یا رکھ لے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی نا کہ سبت فار ریزن، کہ جیسے ریزن بہت انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو کوئی ایسے وقت ہونے چاہیے جس میں عقل کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں. کہ بہتر ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. جدید اداروں میں، تعلیمی اداروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، لمز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کورس وورس ختم ہو گئے ہیں تو ایک دن منایا جا رہا ہے استاد کے ساتھ، اور وہاں یہ بتا دیا گیا کہ آپ بھول جائیں کہ یہ استاد ہیں. مطلب جیسے ہائیڈ پارک ہے نا، جس طرح ہائیڈ پارک کا ایک تصور ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک جگہ ہے جہاں اسٹیٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے، جو مرضی آل فال آپ نے بکنا ہے بک دیں. یا جیسے میں نے کہا ہے کہ بھائی اس وقت بھول جائیں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ بھول جائیں کہ آپ شاگرد ہیں، اور یہ بھول جائیں کہ یہ استاد ہے، اور بس آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اور یہ پرانا گریک کا تصور کارنیول کا بھی ہے نا، کہ کارنیول جو ہوتا ہے اس میں وہی موج مستی ہے، اور بس جیسے سارے حدود و قیود اٹھ گئے ہیں اس موقع پہ، کوئی پابندی نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مذہبی آدمی نہیں اس کا سوچ سکتا کہ بھائی مذہب یا دینداری یا ابدیت کوئی چولا ہے کہ جب چاہوں پہن لوں، جب چاہوں اتار دوں. تو جیسے یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ میں نہیں کر سکتا. کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی سپیس نہیں ہے، نہ کوئی زمان ہے، نہ کوئی مکان ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی اس میں خدا سے آزاد ہوں اور اب میں جو چاہوں کروں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ میں نے خود مختار جمالیات پر کچھ باتیں عرض کی. خود مختار جمالیات اور انسانی اخلاقیات. ٹھیک ہے. یہ تصور کہ اخلاق کا منبع
انسان کے باہر نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر ہے. یہ ایک جدید تصور ہے. تو پہلے تصور یہ تھا کہ اخلاق تو خارج سے بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا بتائے گا، پیغمبر بتائیں گے، اور مذہبی پیشوا بتائیں گے، پنچ بتائیں گے، قبیلے کا سردار بتائے گا، روایت بتائے گی، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ بات کہ نہیں، انسانوں نے خود سے متعین کرنا ہے. اب چاہے وہ افادے کی بنیاد پہ کریں، چاہے وہ کسی سماجی معاہدے کی بنیاد پہ کریں، چاہے وہ کسی ہارن پرنسپل کی بنیاد پہ کریں، چاہے وہ انفرادی طور پہ کریں، چاہے وہ اجتماعی طور پہ کریں، مرکز بہرحال اس کا انسان ہے، انسان مرکز ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک واضح ہے بات، یہ جو ہینڈ آؤٹ ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد آستک، ایک وہ ہے جس کے اندر تقدیس کا پہلو ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی نہیں ہے، بس جو آپ سمجھ لیں دنیاوی پہلو ہے. خلاف شرع نظریوں کی تقلیب کی صورت میں مجسم ہوئی، جس کے اہم اجزاء ناستک، خلاف شرع یا شرع کی مخالفت نظریوں کی تقلیب کی صورت میں مجسم. تقلیب کا مطلب ہوتا ہے ان کا الٹ جانا، ان کا منقلب ہو جانا. جس کے اہم اجزاء ناستک یعنی ایمان پر علم کو فوقیت دینے والے تھے. ایمان پر یعنی یہ انہوں نے ایک بائنری بنا دی، ایمان اور علم ورسز علم. یہ جیسے ڈوگما ہے، بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے، ٹھیک ہے، محض حکم کی بنیاد پر کسی چیز کو ماننا، یہ ایمان ہے. علم ہے کہ جس میں دلیل ہے، جس میں برہان ہے، جس میں استدلال ہے، اور جس کے پیچھے کوئی منطق ہے اور جس کے پیچھے کوئی مشاہدہ ہے. ٹھیک ہے، دو ہی چیزیں رہی ہیں نا کہ بھئی یا تو عقل اور عقلی مقدمات، یا پھر جو ہے اس کے بعد وہ مثال کے طور پہ کہ بھئی آپ کو حسیاتی اعتبار سے چیزیں واضح ہو جائیں. تو یہ جیسے ایک ہو گیا کہ بھئی ایک تصورات کیا ہیں کہ ایمان اہم ہے، علم اس کے تابع ہے، یا علم کی تشکیل ایمان سے ہوتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، علم سب سے اہم ہے اور باقی جو ہے ایمان وغیرہ وہ گویا اس کے بعد ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، ایک فرینچ تھنکر ہے جو امریکہ آیا تھا، بلکہ ڈپلومیٹ تھا اور کئی سال یہاں رہا. تو الیکسس ڈی ٹوکیویل بہت مشہور آدمی ہے. اس کی ایک کتاب ہے ڈیموکریسی ان امریکہ، آج بھی بہت نمائندہ کتاب ہے، اور یہ 1840s میں شاید لکھی گئی. بہت زیادہ جیسے گہری بصیرت تھی اس شخص کی. آج بھی اس کے اندر جو تجزیہ ہے امریکن سماج کے بارے میں، اور امریکن سماج چونکہ اب ایک نمائندہ سماج بن چکا ہے مغرب کا، تو وہ باتیں آج بھی بہت زیادہ ویلڈ ہیں جو اس نے تقریباً 200 سال پہلے کہی تھیں. اس کا ایک جملہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پڑھ لوں. وہ کہتے ہیں who cannot see that Luther, Descartes and Voltaire used the same method and that they differed from each other only in the greater and lesser use they claim to make of it. لوتھر، دیکارت اور وولٹیر. ٹھیک ہے، لوتھر مذہبی آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس نے مذہبی اصلاح کی. تو بنیادی طور پہ ان سب لوگوں نے ریڈکشنزم کی ہے، یعنی مذہب کو ریڈیوس کیا، کثریت کی وہ کس نے کی؟ وہ لوتھر نے کی. مارٹن لوتھر کنگ جو تھا نا، جو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے بانیوں میں سے تھا. دیکارت نے فلسفے کو، علم کو، اور پھر شعور اور وجود کی دوئی پیدا کی. وولٹیئر نے بھی اس میں بھی کام کیا، اور پھر ادب کے اعتبار سے بھی اس نے کیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں لوگ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جو ماڈرن لبرلزم ہے، ماڈرن لبرلزم کے گویا بانی مبانی یہ تین لوگ ہیں، اور ایک ہی منطق ہے، یعنی اور وہ فریڈم ہے، وہ لبرٹی ہے. ٹھیک ہے، وہ مذہبی ڈومین میں چاہتے ہیں، وہ علم کی ڈومین میں چاہتے ہیں، وہ اخلاق اور ادب کی ڈومین میں چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ لبرٹی ہے، اور کہتے ہیں ایک ہی منطق ہے جو ہر جگہ چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو جس کے اہم اجزاء ناستک یعنی ایمان پر علم کو فوقیت دینے والے تھے، اور جنہوں نے خدائی سلطنت کو زمین پر لانے کی کوشش کی. خدائی سلطنت کو زمین پر لانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، یہ والی بات وہی ہے نا کہ آسمانی بادشاہت، خدائی بادشاہت، کنگڈم آف گاڈ کا تصور. اور چونکہ یہ کنگڈم آف گاڈ کا تصور یا ایک مثالی دنیا کا تصور انسان خارج سے حاصل نہیں کرتا، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مثالی آئیڈیل دنیا کا تصور انسان کے لیے انیٹ ہے، خلقی ہے، مذہبی معنوں میں کہہ رہا ہوں. کیوں؟ چونکہ اصل میں انسان بنیادی طور پہ این جہانی ہے ہی نہیں، وہ آن جہانی ہے. ٹھیک ہے، وہ دوسرے جہان کا ہے، اور اس کے اندر امکانات بھی جو رکھے گئے ہیں وہ اس دنیا میں پوری طرح بروئے کار بھی نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے نا، تو ایک آئیڈیل زندگی کا تصور ہے، اور وہ آئیڈیل زندگی کیا ہے؟ وہ ہیون ہے، وہ جنت ہے. اور یہ تمام مذاہب میں، تمام جدیدیت سے پہلے تمام اجتماعیتوں میں، جس کے لیے تہذیب کا لفظ وہ بولتے ہیں، ان سب میں مشترک بات یہ تھی کہ وہ جو ایک آئیڈیل زندگی ہے اور ایک آئیڈیل زمان و مکان ہے، وہ کہاں پر ہوگا؟ وہ دنیا کے بعد ہے، وہ جنت میں ہے. لیکن جب آپ نے آخرت ہی کا انکار کر دیا، آپ نے دنیا ہی پہ فوکس کیا، تو پھر آپ نے وہ جو فردوس گمگشتہ تھی، جس کا ایک آئیڈیا لے کر آپ پیدا ہوئے تھے، اس کو انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں برپا کریں گے. ٹھیک ہے، اسی کو وہ یوٹوپیا کہتے ہیں نا، خیالی جنت کا تصور. تو یوٹوپین ہے نا، ماڈرنٹی کے اندر یوٹوپیا کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، خاص طور پہ جو اس کی کے اندر جو بھی کلیکٹیوزم پیدا ہوئے، نیشنلزم کی شکل میں، مارکسزم کی شکل میں، ٹھیک ہے، فاشزم کی شکل میں، ناززم کی شکل میں، ان سب میں یہ بات تھی کہ وہ ہمیں ایک خیالی جنت جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. اور یہ تصور بھی ہو گیا کہ اصل میں تو انسان بنیادی طور پر بالکل کلین سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ نا کہ مڈرنٹی کی تشکیل میں ایک بہت اہم عنصر یہ ہے کہ مغرب کے لوگ کہتے ہیں کہ اوریجنل سن کا انکار، اوریجنل سن کا انکار، کیونکہ یہ سینٹ آگسٹائن وغیرہ نے کوائن کیا تھا، اور اس کے بعد ان کے عقیدے کا حصہ بن گیا کہ انسان بنیادی طور پر سنفل ہے، وہ اس کے بابا آدم کا جو چلا آ رہا ہے. تو جو مڈرنٹی کے مفکرین ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہی بات کہ انسان کے لیے امکانات غیر محدود ہیں اور انسان جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. جب آپ اوریجنل سن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آدم اور حوا پوری کہانی ہے نا. تو جب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر تو آپ کہیں گے نا انسان کے لیے اسکائی از دا لمٹ، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو دنیا میں پھر وہ جنت بنا لے گا، اور اسی کی خواہش میں وہ لگے ہوئے ہیں. اور میں نے ابھی ایک ہے نا الیگزینڈر سولزویٹس، عجیب سا اس کا نام ہے، مجھ سے بولا نہیں جاتا، وہ رشین ہے اور وہ نوبیل laureate ہے، اور وہ رشیا میں تھا اور پھر وہاں پہ قید بھی رہا، اور اس کے بعد پھر وہ امریکہ آ گیا، پھر اس نے کتابیں لکھی. تو اس کا ایک کوٹیشن بہت مشہور ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو گڈ اینڈ ایول کی جو لائن ہے نا، یہ کسی سوشل کلاس، کسی پولیٹیکل پارٹی، کسی نظم، کسی نظام، کسی ریاست کے ذریعے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تصور جیسے مارکسسٹ تصور ہے نا کہ اصل میں خرابی یا ایول کی جڑ جو ہے وہ تو خارج میں ہے، سٹرکچر میں ہے، ٹھیک ہے، وہ نظام میں ہے جیسے ہم کہا جاتا ہے. تو ہم ایک آئیڈیل نظام بنا دیں گے نا تو انسان بالکل جیسے پھر گناہ ہی نہیں کرے گا، ظلم زیادتی نہیں کرے گا. جیسے فوکویاما جس نے دی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دی لاسٹ مین کتاب لکھی، اس نے کہا کہ بھئی اب میں جو فیوچر کا اس کی ایک اگلی کتاب یہی ہے، پوسٹ جو ہے پوسٹ ہیومنزم پر ہے، یا پوسٹ ہیومن جو فیوچر ہے اس پر. تو اس نے کہا تھا نا کہ بھئی میں اب ایک آئیڈیل آدمی کیا دیکھتا ہوں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد، اور دنیا اب یونیپولر ہو گئی ہے اور ماڈرن کیپٹلسٹک جو ہے ڈیموکریٹک لبرل آرڈر کی فتح ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ اب جیسے انسان ایسے ہی ہے جیسے ایک کتا ہوتا ہے اور ویل فیڈ ڈاگ، ایک کتا جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور وہ چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہ
کہتا اب نہ جنگیں ہوں گی نہ کنفلکٹ ہوگا، کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے نا، تو اب وہ کیوں ایسا کرے گا؟ یعنی وہ جو زہرا نگاہ کی جو ہے نا وہ نظم، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو فلاں فلاں، یعنی اس کے بعد یعنی جانور فار دا سیک آف فن تو بربریت نہیں کرتا نا، اس کی ضرورت ہے، اس کی جبلت کی ضرورت ہے، جب اس کی تسکین ہو جائے تو پھر کیوں کرے گا؟ یا مارکس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ وہ جو کمیونزم کا فیز ہے کہ جب طبقات ختم ہو جائیں گے، ہر ایک کو اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر چیز پیدا ہوگی. اور اس نے کہا تھا کہ حقیقی آرٹ اس وقت پیدا ہوگا. اس وقت کا جو آرٹ ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ جو ہیوز ہیں انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے اور ایک انفراسٹرکچر کے اوپر ایک سپر اسٹرکچر بنا دیا ہے. تو حقیقی آرٹ اس وقت پیدا ہوگا چونکہ انسان کی ضرورتوں کی کفالت ہو جائے گی. آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز وغیرہ ہیں وہاں پہ بچوں میں نا بہت زیادہ کریٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے. اور وہ بہت کیوں وجہ کیا ہے کہ ان کے معاش کا مسئلہ حل ہو چکا ویلفیئر اسٹیٹ کی وجہ سے. اب تعلیم کا اور معاش کا تعلق بھی ختم ہو گیا. اب وہ ڈگری کی ان کو ضرورت نہیں ہے نا اتنی جیسے ان کے ہاں خوشحالی ہے. تو اب جیسے وہ کریٹیوٹی پہ زور دیتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ چاہے ادب ہو چاہے فلسفہ ہو تو تصور یہی ہے نا اس کے لیے لیجر ٹائم چاہیے, اس کے لیے فراغت چاہیے نا. تو وہ فراغت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ فراغت کی بنیاد معاش ہے. مشہور حدیث ہے نا, آپ نے سنی ہوگی کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسانوں کی اکثریت دھوکے میں ہے, الصحت والفراغ, صحت اور فراغت. تو آپ دیکھیے صحت کا تعلق بدن سے ہے اور فراغت کا اصل تعلق مال سے ہے. یعنی فراغت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بھئی فارغ ہے, نہیں کام نہیں کرنا پڑتا یا 2 گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب معاش ہے نا. تو یہ دو چیزیں انسان ان کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. تو تصور میں عرض یہ کر رہا تھا, تو وہ جو میں نے الیگزینڈر سولزویٹس کی بات کی نا, اس نے یہی کہا کہ بھائی وہ کسی سٹرکچر, کسی پارٹی, کسی سٹیٹ کی وجہ سے نہیں ہے. گڈ اینڈ ایول کی جو لکیر ہے اس نے کہا کہ وہ انسان کے دل میں ہے. اور کون آدمی ہے جو اپنے دل کا کوئی ٹکڑا کاٹ سکے؟ یعنی ایول جو ہے نا وہ تو اندر ہے نا. یہ جو تصور ہے, اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اسلامی انقلابیوں کے اندر بھی یہ تصور پایا جاتا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا مسئلہ نظام کا ہے, بس نظام ہم کوئی آئیڈیل بنا دیں گے نا تو پھر سب اچھے بچے بن جائیں گے اور ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی اور کوئی جرم نہیں ہوں گے اور کوئی گناہ نہیں ہوں گے. یہ غلط تصور ہے نا. اصل میں تو شر کا بیج میرے نفس میں ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہ جو تصور ہے خدائی جنت کا, اس سے بھی تعلق ہے چونکہ انسان کا کے اندر کوئی انہیرنٹ گیون انیٹ پہلے سے کہیں سے دی گئی کوئی خیر و شر تو نہیں ہے. انسان ہر چیز خود متعین کرتا ہے. تو جب انسان پوری طرح ان کنٹرول ہو جائے گا ہر چیز کا تو پھر وہی جو جنت وہ اس نے سمجھی تھی کہ مرنے کے بعد کوئی دنیا کسی اور عالم میں ہوگی, اب وہ اس دنیا میں وہ پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے, تو خدائی سلطنت کو زمین پر لانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اس کی میں وضاحت کر رہا تھا. اور جن کا نفاذ مختلف خلاف شرع فرقوں نے عہد وسطیٰ اور ابتدائی عیسائیت کے دوران میں ہوا یا کیا. ٹھیک ہے, کہ وہاں پر مختلف گروہ پیدا ہوئے, ہیریٹکس پیدا ہوئے, انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی. یہ اب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری کچھ پوائنٹس ہیں 7-8, یہ بنیادی طور پہ ناصر عباس نیّر صاحب کی کتاب میں سے ہیں. اب آخر میں وہ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں نیّر صاحب. جدیدیت کیا ہے؟ اپنی بشریت میں تخلیق و تجدد کی دیوتائی خصوصیات میں یقین رکھنا. اب یہ بڑا اچھا انہوں نے بیان کر دیا نا. یعنی یہ تصور کہ آپ بلا وجہ میں مڈرنٹی کے ساتھ آپ نے پنجابی میں کہتے ہیں نا آڈا لگا لیا, بلا وجہ میں آڈا لگا لیا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. جدید چیزیں اچھی ہوتی ہیں, ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے, اسلام تو خود ایک جدت پسند مذہب ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جدیدیت میں مسئلہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نیّر صاحب ایک مسلمان ادیب ہیں اور جو ہے مفکر ہیں, وہ کتنی وضاحت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جدیدیت جس کے وہ خود بھی قائل ہیں اور جس کو وہ اون کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اپنی بشریت میں تخلیق و تجدد کی دیوتائی خصوصیات میں یقین رکھنا. یہ تخلیق بھی ہم کر سکتے ہیں, تجدد بھی ہم کر سکتے ہیں. مطلب ہم پیدا بھی کریں گے اور جو کچھ پیدا ہو گیا ہے اس کو مختلف شکلیں بھی ہم دیتے رہیں گے. جیسے ہائیڈگر نے ایک جگہ کہا تھا نا کہ وہ جو ایک تصور ہے جدید آدمی کا اومنی کمپیٹنس, کہ بھائی وہ جو خدا تھا پہلے نا اومنی کمپیٹنٹ, کہ جو چاہتا تھا کر سکتا تھا. بائبل کا ایک جملہ ہے نا کہ ود گاڈ آل تھنگز آر پاسبل.
خدا کے لیے ہر چیز ممکن ہے. ممکن ہونا یا نہ ہونا یہ ہماری کیٹیگریز ہیں، خدا کے ہاں یہ کیٹیگری نہیں ہے. خدا کے ہاں جو بس وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس نے یہ کہا تھا نا کہ بنیادی طور پہ خدا کی ایک صفت تھی اومنیشینٹ ہونا، ٹھیک ہے، اس کا تعلق علم سے تھا، بکل شیء علیم. اور ایک تھی اومنی پوٹینٹ ہونا، اس کا تعلق قدرت سے تھا. تو جدید سائنس جو اصل میں سائنٹزم بن چکی ہے، یہ گویا اس کا اظہار ہے. اور آپ اس کو کیا کہیں کہ جدید ٹیکنیسزم کہہ لیں اس کو، ٹیکنالوجی کی جگہ مثال کے طور پہ. اگر آپ اس کو سائنٹزم کہتے ہیں تو یہ ٹیکنیسزم. تو سائنس کا اب مقصد کیا ہے؟ بکل شیء علیم بننا تھیوریٹیکل لیول پہ. اور ٹیکنالوجی کا، یعنی یہ سائنس کا مقصد ہے اور یہ ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی کا مقصد کیا ہے کہ وہ بکل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر بننا ہے. تو یہ جیسے اب انسان کا خواب ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تخلیق و تجدد کی دیوتائی صفات، یہی بات ہے کہ اب انسان ایز اے کلیکٹیوٹی یہ چاہتا ہے کہ وہ خدائی اوصاف پیدا کرے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی ایک روایت ہے، اگرچہ وہ روایت ہے مطلب حدیث کے طور پہ ثابت نہیں ہے، لیکن بات ٹھیک ہے وہ، کہ تخلقوا باخلاق اللہ، سنی ہوگی آپ نے، کہ اپنے اندر خدائی اخلاق پیدا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کے اندر علم ہے، تو علم ایک جو ہے وہ فضیلت والی چیز ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، رحمت ہے، شفقت ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے اب یہاں پہ کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اچھا قہر بھی اور تکبر بھی، تو اس کا جواب دیتے کہ ہاں ہے، مطلب اپنی اوقات کے مطابق ایک خاص طرح کا تکبر بھی انسان کے اندر ہے اور ہونا چاہیے. یا ایک اور طرح سے وہ کہتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ کا مطلب کیا ہے کہ تمام خدائی صفات کے مقابل میں ایک پوزیشن اختیار کرو. ٹھیک ہے، صفت علم کے مقابل میں اور پوزیشن ہوگی، صفت قدرت کے مقابل میں اور ہوگی، صفت رحمت کے مقابل میں اور ہوگی، صفت قہر کے مقابل میں اور ہوگی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مڈرنٹی اس کو اور طرح سے دیکھ رہی ہے. وہ تو اس طرح کہہ رہی ہے نا کہ بھئی چونکہ خدا نہیں ہے اور ہم نے بہت سارے آئیڈیلز کو خدا سے وابستہ کر دیا، غلطی سے کیا نا، یہ تو فالس کانشیسنس ہے نا، کہ ہم نے وہ چیزیں جو اصل میں ہماری تھیں ہم نے ان کو پروجیکٹ کر دیا ایک آسمانی باپ میں. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں چاہیے یہ کہ وہی بات کہ ہم اب بالغ ہو گئے ہیں، اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے اور اپنے اندر خدائی صفات پیدا کرنی ہے، ان معنوں میں دیوتائی صفات پیدا کرنی. اور اچھا یعنی دیوتاؤں یا دیگر طبیعی و مابعد الطبیعی مقتدر طاقتوں کی بجائے خود اپنے اندر دیوتائی خصوصیات جو ہے وہ دریافت کرنا اور بروئے کار لانا. تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی ڈیفینیشن ہے مڈرنٹی کی، اور بالکل مطلب بہت دیانت سے کہی گئی ہے. کیونکہ دیکھیں جدیدیت کی تعریف وہ نہیں ہوگی کہ جو ہم آپ گول مول کر کے کہہ دیں. جدیدیت تو کہتے ہیں ہر اچھی چیز، ہر خیر والی چیز کو اختیار کرنا، دین بھی یہی کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو نہیں، یہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا، اور ابھی وہ ایک ہینڈ آؤٹ آپ کو دیتے ہیں جس میں وہ اقتباس بھی ہے جو کئی دفعہ ذکر ہم یہاں پہ کر چکے، بلکہ شاید وہ تو اب ایک ہینڈ آؤٹ میں آ بھی چکا تھا نا، اس کا کانٹ کا، جس میں کہا تھا کہ بھئی انسان جو ہے وہ آٹونمی پیدا کرے اور کسی دوسرے کی جیسے اعانت اور کمک کے بغیر خود سے رائے قائم کرے. اب اسی لیے یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے نا، تو انہوں نے جیسے ان لوگوں کے نام مانون کی ہے، جو ہے انتصاب کیا، گوتم بدھ، ابن طفیل، ابو العلا معرری، بیدل اور غالب. اب گوتم بدھ جو ہے وہ تو 600 قبل مسیح کا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ابن طفیل ہماری روایت میں ہے میڈیول دور کا، ابو العلا معرری وہ بھی میڈیول دور کا ہے، بیدل بس جیسے آپ سمجھ لیں کہ مڈرنٹی سے ذرا پہلے کا ہے، غالب ہمارے مغرب کے نقطہ نظر سے مڈرنٹی جب آ رہی تھی اس وقت کا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جدید لوگ ہیں، یہ سب جدید لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے مطلب ان کی تھیوری یہ ہے کہ جدیدیت کوئی یورپی ظاہرہ نہیں ہے، جدیدیت کوئی یورپین فینومینن نہیں ہے، جدیدیت ایک مائنڈ سیٹ اور ایک ورلڈ ویو کا نام ہے. جدیدیت اور مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب جدیدیت سے بہت پہلے بھی جدید لوگ تھے.
ٹھیک ہے، اور جدیدیت اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے. فرق کیا ہے کہ پہلے ان معنوں میں جدید لوگ جن کو ہیریٹک کہا جاتا تھا وہ ٹاواں ٹاواں اکا دکا لوگ ہوتے تھے، ہر جگہ ہوتے ہیں، شاعر، ادیب، فلسفی ٹائپ لوگ، اور جس کو آج ہمارے یہاں فری تھنکرز کہتے ہیں، وہ ہوتے تھے ہر دور میں. لیکن کوئی پوری تہذیب ان اقدار کو اپنا لے، یہ ایک نیا واقعہ ہے. یعنی یہ بہت اہم بات ہے نا. یعنی یہ والے لوگ جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں مختلف ادوار میں ایسے لوگ رہے، اپنی ہستی سے ہو جو کچھ کے ہو. ٹھیک ہے، تو آگہی گر نہیں، پتہ نہیں کیا فلاں نہیں صحیح، وہ غالب کا شعر ہے نا. تو مطلب وہ کہ اپنی ہستی سے ہو جو کچھ کے ہو، یہ غالب کا مصرع ہے. یہ اصل میں سر عنوان ہے، یہ جدیدیت ہے. نیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انسان ہی سب کچھ ہے، انسان مرکز وجود ہے، مرکز شعور ہے، مرکز کائنات ہے. ٹھیک ہے، مرکز اخلاق ہے، جو آپ کیٹیگریز بنانا شروع کر دیں ان سب کے مرکز میں انسان ہے. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ ماں بعد جدیدیت میں اسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے نا، کہ ساری خرابی اس وجہ سے پیدا ہوئی. خدا تو نہیں ہے لیکن انسان کو بنانا اس سے ساری خرابی پیدا ہو. ہائیڈگر بھی یہی کہے گا اور لوگ بھی یہ کہیں گے. تو یہ اپنے آپ کو جو دلہا بنا لیا بلا وجہ میں پورے اس جو ہے کائنات وجود کا، یہ آپ نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے انوائرمنٹل کیٹاسٹروفی ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، ڈھما ہو رہا ہے. تو اب آپ کو تو بس جیسے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی گھاس کے تنکے میں اور ایک کتے بلی میں اور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں. اب اس سطح پہ جا رہے ہیں نا کہ یہ جو آپ کا اینتھروپوسینٹرزم تھا اس نے کھلواڑ کیا ہے کائنات کے ساتھ اور نیچر کے ساتھ اور فطرت کے ساتھ، اور پھر فطرت نے انتقام لیا، کووڈ میں بھی یہ ہوا اور فلاں ہوا ڈھما ہوا. تو میں بتا رہا ہوں کہ لیکن بہرحال مڈرنٹی کا جسٹ یہ ہے، اور مطلب یہ لوگ ہیں جو مختلف ادوار میں آئے، اور یہ جدید لوگ تھے ان معنوں میں کہ یہ سب اپنے سے باہر کسی اتھارٹی کا انکار کرتے تھے. یہاں تک جو عرض کیا گیا ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں. یہ ذرا اپنا عرفان صاحب وہ جو مذہبی خیال نیا اور پرانا وہ ذرا تقسیم کر دیں. ہاں جی، گوتم بدھ کے بارے میں تصور یہ ہے نا کہ بدھزم کے بارے میں کہ وہ مذہب تو ہے خدا کے تصور کے بغیر ہے. تو اس نسبت سے کہ بھئی گوتم بدھ نے اس یعنی جو بھی دبدھا تھا شعور کا اور وجود کا، اس کے لیے جو روایتی جوابات تھے اس کو قبول نہیں کیا. اور سروم دکھم، وہ سبجیکٹیوٹی ہے. اصل بات کیا ہے، سبجیکٹیوٹی سے پیدا ہوا جو کچھ بھی پیدا ہوا، داخل سے پیدا ہوا نا، دروں سے پیدا ہوا کہ سب کچھ دکھ ہے، سروم دکھم اور فلاں 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 فلاں. تو یعنی جو جوابات دیے گئے ہوں گے نا دیوتاؤں کے اور باقی چیزوں کے، وہ قبول نہیں کیے، اور مطلب جیسے ہے کہ خود سے جو ہے اپنے اندر لیا. اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ خدا کا گویا، یعنی ان کے ہاں داخل ہی سب کچھ تھا، خارج جیسے کچھ نہیں تھا. تو یہ دیکھ لیں، سب کے پاس آ جائیں. تو یہ جملہ جو ہے کہ اگر انشاءاللہ دین پہ بھی عمل کیا جائے گا تو یہ جنت بن جائے گی، یہ ورلڈ جو ہے. تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ مطلب دیکھیں محاورے کے طور پہ ٹھیک ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بھئی چونکہ بہت تصادم ہے اور بہت مارا ماری ہے اور بہت ظلم و ستم ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ حرص اور ہوس اور حسد اور کینہ اور ظلم اور وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں. تو جب لوگ دین پر عمل کریں گے تو عمومی طور پر خیر کا غلبہ ہوگا. تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی جو ادوار ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر خدا کو ماننے والے ہوتے ہیں اور خدا کے حکموں پہ بھی، یعنی خدا کو مانتے بھی ہیں، خدا کی مانتے بھی ہیں، تو اچھے حالات ہو جائیں گے. یہ محاورتاً کہا جاتا ہے. لیکن ہم جو بتا رہے ہیں کہ مغرب کا جو تصور تھا نا جنت کا، وہ دوسرے معنوں میں تھا جو میں نے عرض کیا. تو ہمارے ہاں جو لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے. لیکن واقعی یہ سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ ایسا کوئی یعنی خیالی دور پیدا ہو جائے گا جس میں سب اچھا ہو اور کچھ بھی خرابی نہ ہو. یہ خلافت راشدہ میں بھی اگر نہیں ہوا تھا تو آج بھی نہیں ہوگا. اور آج کا مطلب ہے مہدی کے دور میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ذہن میں تو وہ ہے نا کہ ایک آئیڈیل دور ہوگا یہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، سب کچھ ٹھیک وہاں پر بھی نہیں ہوگا. وہاں پر بھی انسانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خرابی پہ، شر پہ، ظلم پہ ہوگی. یہ کئی لوگوں کو نہیں ملا نا. لا الہ الا اللہ. اچھا، یہ ایک تو اس کا پلٹ کے دیکھ لینا تو اینڈ میں وہ ایمینول کانٹ کا اقتباس تھوڑا تفصیل سے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے کہا تھا نا واٹ از انلائٹنمنٹ یا روشن خیالی کیا ہے.
یا آپ لوگوں کو نہیں ملا؟ ان کو بھی دے دیں. یہ پہلے 4-5 لائنیں تھیں ایک اس میں نا ہینڈ آؤٹ میں. اب یہ ذرا تفصیلی ہے, اس کو ذرا پڑھ لیں میرے ساتھ مل کے. یہ آخر میں ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف اس کا. روشن خیالی انسانیت کا خود اپنے آپ پر مسلط کردہ بچپنے سیلف انکرڈ امیچورٹی سے جان چھڑوانا ہے. کسی دوسرے کی رہنمائی کے بغیر اپنی تفہیم کو بروئے کار لانے کی اہلیت کا نہ ہونا ہی بچپنا ہے. یہ جملہ بہت اہم ہے. کسی دوسرے کی رہنمائی کے بغیر اپنی تفہیم کو بروئے کار لانے کی اہلیت نہ ہونا, کوئی دوسرا مجھے گائیڈ کرے, کوئی دوسرا مجھے بتائے, تو یہ بچپنا ہے, یہ عدم بلوغیت ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اس نااہلی کی بنیادیں اگر سمجھ بوجھ میں کمی کی بجائے ارادے سے محرومی اور کسی دوسرے کی رہنمائی کے بغیر اپنے ارادے کو بروئے کار نہ لا سکنے پر استوار ہو تو یہ بچپنا ایک ناپسندیدہ شے ہے. دیکھیں کانٹ یہ تو مانتا ہے نا کہ دیکھیں ٹھیک ہے, سمجھ سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی, کسی کی زیادہ ہے کسی کی کم ہے, وہ تو چلے فرق تو رہے گا نا, فرق تو رہے گا. یعنی فلسفی ظاہر بات ہے, وہ زیادہ سمجھدار ہے, ایک عام آدمی کم سمجھدار ہے, یورپین زیادہ سمجھدار ہے. کانٹ نے تو بتایا ہے نا کہ کالا تو بالکل ہی بے سمجھ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کالا ہے, اس کالے جسم میں دماغ ہو کیسے سکتا ہے, اس نے یہ کہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو مانتا ہے, ریسزم کو بھی مانتا ہے کہ سب کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہے. وہ تو چلو ٹھیک ہوگی بات, لیکن اصولی طور پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ارادے کی بجائے ارادے سے محرومی اور کسی دوسرے کی رہنمائی کے بغیر اپنے ارادے کو بروئے کار نہ لا سکنے پر استوار ہو تو یہ بچپنا ایک ناپسندیدہ شے ہے. سوچنے کی ہمت کرو, سپیرے آرڈے ایسے کر کے وہ ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے کئی ترجمے, چونکہ جرمن میں ہے تو کئی ترجمے لوگوں نے کیے. ڈیئر ٹو ریزن, ڈیئر ٹو نو, ڈیئر ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, ڈیئر ٹو یوز یور اون ریزن, یہ اس ایکسپریشن کے لوگوں نے ترجمے مختلف کی. سوچنے کی ہمت کرو, اپنی ذاتی فہم کو استعمال کرنے کی جرت کرو, بس یہی روشن خیالی کا دستور العمل یعنی موٹو ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا انلائٹنمنٹ کیا ہے. پھر وہی بات کہ دین پر عمل کرنا, جو آدمی قرآن و حدیث پڑھتا ہے اس سے زیادہ روشن خیال کوئی نہیں ہوتا. اصل انلائٹنمنٹ تو قرآن و سنت سے ملتی ہے. آپ یہ سب باتیں کہہ دیں, لیکن بھائی پھر وہ لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ان کا لفظ تو ان سے لیا ہے آپ نے, تو اس کا مدعا وہ بتائیں گے نا, آپ تو نہیں بتائیں گے. تو یہ خلط مبس ہوتا ہے نا اس سے. انلائٹنمنٹ کیا ہے جس کو پھر بعد میں آگے لوگوں نے اون کیا, تو وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ کوئی مذہبی آدمی اس پوزیشن پہ آ سکتا ہے؟ تو نہیں آ سکتا. تو پھر یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ دیندار آدمی سے زیادہ یا مذہبی آدمی سے زیادہ یا مسلمان سے زیادہ یا مرد مومن سے زیادہ کوئی روشن خیال نہیں ہو سکتا, کوئی روشن فکر نہیں ہو سکتا. یہ لفظ نہ بولے نا, آپ کی اپنی اگر کوئی اصطلاحات ہے تو وہ استعمال کریں. کاہلی اور بزدلی کی بدولت انسانیت کا بیشتر حصہ ہنوز بچپنے کی حالت میں زندگی بسر کرنے پر خوش ہے, اور اسی سبب دوسروں کے لیے خود کو ان کا سرپرست بنا لینا سہل ہے. وہی بات, انسان چونکہ مطلب آپ سمجھ لیں نا کہ انسانیت پر ایک کسل طاری ہے, کسل, ٹھیک ہے, سستی طاری ہے, اور اس سستی کی وجہ سے وہ کہتا ہے یار اب خود سے کیا سوچنا, خود سے کیا کرنا. تو جیسے ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے آؤٹ سورسنگ. تو انسانیت کی اکثریت نے نا اپنے فہم, اپنے شعور اور اپنے ضمیر کو گروی رکھ دیا ہے. وہ کہاں گروی رکھ دیا تھا؟ پوپ کے پاس, حاکم کے پاس, قبیلے کے سردار کے پاس, پیغمبر کے پاس, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کاہلی اور بزدلی کی بدولت, تو انسانیت کا بیشتر حصہ ہنوز بچپنے کی حالت میں زندگی بسر کرنے پر خوش ہے, اور لیکن یہاں مغرب میں گویا کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو اس کی آگہی مل گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی وہ کچھ لوگ ہیں جن کو نروان مل گیا ہے. کانٹ اینڈ کمپنی, کانٹ اینڈ ہز الک جو ہے, ان کو نروان مل گیا نا. اب وہی ہم نے جو بات کہی تھی, اس کا تعلق ہے سویلائزنگ مشن سے, اس کا تعلق ہے کولونائزیشن سے. وہی کہا نا اکثریت ابھی بچپنے میں ہے. ہم جو یورپی نژاد لوگ ہیں, ہم جو گوری چمڑی والے لوگ ہیں,
ان میں اب وہ لوگ پیدا ہو گئے نا جنہوں نے انسانیت کو، اب انسانیت ایک خود سے ایک کیٹیگری، ایبسٹریکٹ کیٹیگری بنائی، اس کو اس جہل سے، اس ظلم سے، اس اندھیرے سے نکال دیا، روشنی میں آ گئے نا، انلائٹنمنٹ۔ اچھا، حالانکہ فطرت نے عرصہ دراز سے ان کو دوسروں کی رہنمائی سے چھٹکارا دلوا دیا ہے، بچہ بننا بے حد آسان ہے۔ پھر وہی بات کہ آدمی اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دے کہ جی بڑے کہیں گے، جو بڑے کہیں گے وہ ہوگا، تو یہ آسان بات ہے نا۔ تو وہی بات کہ انسان سہل پسند ہے، اس میں لتھارجی ہے، اس کے اندر جناب ایک مینٹل جو ہے کسل پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اگر میرے پاس سمجھ بوجھ عطا کرنے والی ایک کتاب ہے، وہی بات کتاب ہے نا، بائبل موجود ہے، قرآن موجود ہے، یعنی آپ دیکھیں، مطلب آپ سوچیں ذرا، انسان کیا ہے، انسان کیا ہے۔ اس وقت جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، شاید 20 کتابیں مختلف ٹائٹلز کی اس وقت بھی چھپ رہی ہیں ویسٹ میں۔ انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، علم کیا ہے، شعور کیا ہے، فلاں کیا ہے، ڈھماک کیا ہے، بولی جا رہے ہیں، اتنی باریکی میں جا کے باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کہیں کہ یار جس نے پیدا کیا ہے اس سے پوچھ لو نا، تو کہیں وہ کس نے پیدا کیا؟ کسی نے پیدا نہیں کیا، جب آپ پیدا ہی خود ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ کہا تھا نا کہ عوض قرآن کے اب ڈارون کا ذکر، عوض قرآن کے ہے ڈارون کا ذکر یاروں میں، عوض قرآن کے ہے ڈارون کا ذکر یاروں میں، جہاں تھے حضرت آدم وہاں بندر اچھلتے ہیں۔ فرق پڑ گیا نا، اب بائبل نہیں ہے کوئی، بائبل کی جگہ ڈارون کی تھیری ہے، انسان کہاں سے آیا۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی سمجھ بوجھ عطا کرنے والی ایک کتاب ہے، الکتاب، الحکمت، ٹھیک ہے۔ حکمت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی، اللہ الحکیم ہے۔ اب تمام روایتوں میں، صرف یہ اسلامی روایت نہیں ہے، خدا کی صفت ہے حکمت، خدا کی صفت ہے علم، خدا کی صفت ہے جاننا۔ اسی لیے آپ دیکھیں فلسفی کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فیلیا اور صوفیہ، فیلیا اور صوفیہ، ٹھیک ہے، یعنی حکمت کی محبت۔ تو فلسفی کون ہوتا ہے؟ محب حکمت ہوتا ہے، حامل حکمت نہیں ہوتا۔ یہ ان کو بھی پتا تھا کہ اصل میں دیوتاؤں کے پاس حکمت ہے، خدا کے پاس حکمت ہے نا، ہم تو حکمت کی رستے میں ہے، وہاں سے ہمیں ملے گی۔ لیکن یہ والی بات کہتے ہیں نا، یہ آسان ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی حکمت خدا سے ملے گی۔ مجھے اخلاقی تمیز دینے والا ایک پادری ہے، ٹھیک ہے بھئی، مطلب کیا ہے اچھا، کیا ہے برا، کیا ہے خیر، کیا ہے شر، کیا ہے حسن، کیا ہے قبح، کیا ہے، بھئی مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور پروٹیسٹنٹزم کی جگہ مجھے کیا ضرورت ہے؟ خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو، خود دیکھو اللہ کیا چاہتا ہے۔ مجھے کس مصیبت پڑھنے کی ضرورت ہے بھائی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کا کہ اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کو سمجھنے کے فہم کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک بڑا جدید علم ہے اور آج کل بڑا فیشن میں ہے، ہرمینیوٹکس، جس کو علم تفسیر کہتے ہیں، وہ بنا ہی پروٹیسٹنٹزم کے بعد تھا۔ اسی وجہ سے بنا تھا نا کہ بھائی اب چونکہ سب کو بائبل کھلا چھوڑ دیا آپ نے، تو بھائی کیا آپ شدت بے مہار ہو جائیں؟ نہیں، ٹیکسٹ ریڈنگ کے کچھ اصول ہیں تو وہ بتانے پڑے ان کو، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آئے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک پادری ہے، میری غذا کا فیصلہ کرنے والا ایک طبیب ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یقیناً مجھے خود کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں صرف ادائیگی کر سکتا ہوں، میری جگہ دوسرے لوگ تکلیف دہ کام سر انجام دیں گے۔ اب یہاں پر ایک دجل ہے جو پھیلایا گیا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ طب اور مذہب کو بالکل اٹ پار لے آئے، اور یہ تو آج کا بھی ہے نا، آج کا بھی ہے اس وقت، بلکہ جتنا آج یہ ہے پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ یعنی پہلے تو انسان اپنی زیادہ تر زندگی کے معاملات خود سے کر لیتا تھا۔ یہ جو اسپیشلائزیشن ہے اور یہ جو ٹیکنیک ہے، یہ تو 100 سال پرانا قصہ ہے کہ اب آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ کنواں کھود سکتا ہے، نہ جو ہے سبزی اگا سکتا ہے، نہ اپنے حل کو ٹھیک کر سکتا ہے، ہر چیز کے لیے اسپیشلسٹوں کی جماعت۔ لیکن آپ دیکھیں نا، اس میں ایک دجل ہے کہ طبیب کی ہے تو آپ پے کر لیں، یعنی بنیادی طور پر یہ سب کیا ہے، یہ سروسز ہیں، جیسے آپ طبیب کو پے کرتے ہیں ایسے ہی آپ اس کو کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتا ہوگا تمام مذہبی روایتوں میں اصولی طور پہ ایسا نہیں تھا، عیسائیت میں ہو گیا کہ بیوپار شروع ہو گیا مذہب کا، ورنہ طبیب کو لوگ پے کرتے تھے، فقیہ کو کچھ پے نہیں کرتے تھے۔ یعنی آپ اپنی روایت میں دیکھیں، یہ تھوڑی ہے کہ فتویٰ لینے جائیں تو جی ہاں کیا ریٹ ہے جی اس فتوے کا، اتنے 500 روپے، آج تک نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو تھے وہ انڈومنٹس ہوتی تھی نا، اوقاف تھے،
جس پر وہ سارا سلسلہ چلتا تھا، اور لوگوں کا کوئی تعلق کمرشل نہیں تھا کسی مولوی کے ساتھ، کسی پادری کے ساتھ، کسی پنڈت کے ساتھ. وہ تو بعد میں ایک کرپشن ہے، جب پیسہ آ جاتا ہے تو ایک ایبریشن ہے، وہ آج بھی ہو سکتا ہے، ہماری روایت میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی، تو وہ مربی افراد جنہوں نے کمال مہربانی سے انسانیت کی بھول چوک کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، اس امر کا خیال رکھتے ہیں کہ تمام تر سفید اقوام سمیت انسانیت کا بیشتر حصہ بلوغت کی شاہراہ کو نہ صرف دشوار بلکہ بے حد خطرناک بھی تصور کرے. یعنی وہ جو ایک کلاس ہے نا، وہ کلاس چاہتی ہے کہ آپ غلامی رہیں. یعنی یہ ریٹورک آج تک ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مولوی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ خود نہ قرآن پڑھ لیں، آپ کہیں خود سے دین کا مطالعہ نہ کرنا شروع کر دیں، ورنہ ان کی دکانداریاں ختم ہو جائیں گی. یہ ایک ہے نا بات کہ یہ جو پاپائیت آپ نے قائم کی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں آج ابھی بھی یورپین جو لوگ ہیں ان کی اکثریت بھی یہی سمجھتی ہے کہ بھائی وہ دوسرے کر لیں گے اور ہمیں جیسے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال تو یہ خیال ٹھیک ہے کہ ان کی مطلب خود سے بھی خود سے پڑھ لے تو یہ صحیح ہے، یہ جو ہے مطلب کام. ہاں، مطلب خود سے پڑھ لیں، مطلب اپنی دینی روایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. دیکھیں، خود سے پڑھنا ظاہری بات ہے، قرآن مجید پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، حدیث کا مطالعہ کرنا نصیحت کے لیے، نصیحت آموزی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی بڑھوتری کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک مطالعہ ہوتا ہے علمی کہ بھائی اس میں سے مجھے احکامات نکالنے ہیں، یا اس سے مجھے عقائد کی تفصیلات متعین کرنی ہیں، یا اس سے مجھے اخلاق کی گویا گہرائیوں اور باریکیوں کو خود سے دریافت کرنا ہے. تو یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے ہم پر نہیں ڈالی، ٹھیک ہے. تو یہ جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ ان سے پوچھ لیں جو جانتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے خاص کلاس پیدا کی ہے، یہ دنیا کا رواج ہی یہ ہے کہ جو نہیں جانتے وہ ان سے پوچھ لیں کہ جو جانتے ہیں. اور میں نے عرض کر دیا کہ ایک بنیادی تعلق نصوص کے ساتھ، وہ جو ہدایت والا، ہدایت یابی کا، نصیحت آموزی کا وہ ہے، اور وہ نصیحت یابی کا یعنی نصیحت لینے کا وہ آپ کر سکتے ہیں، اور اس پر کسی نے پابندی نہیں لگائی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اپنے پالتو جانوروں کو احبق بنا چکنے اور ایسے پرامن جانوروں کو چھکڑے میں باندھ کے رکھنے والے چمڑے کے پیش بند سے چھٹکارا حاصل نہ کر لینے کی بابت نہایت ہوشیار بندوبست کرنے کے بعد ہی وہ ان جانوروں کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے ضمن میں درپیش خطرات کی بابت واقفیت دیتے ہیں. ایک لمبا ہے کہ جیسے آپ ٹیم کرتے ہیں، جیسے آپ ڈومیسٹیکیٹ کرتے ہیں جانوروں کو، اور جانور کا جو مربی ہوتا ہے، جو اس کا گھوڑے کا سائس ہوتا ہے، وہ جانور کو جیسے کنڈیشن کر دیتا ہے کہ دیکھو کہیں رسی توڑا کے نہ جانا اور کہیں بھاگ نہ جانا، ورنہ تمہارا سروائیول ممکن نہیں رہے گا، چونکہ تمہاری تمام ضرورتوں کا کفیل میں ہوں اور تم خود سے اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو بتا کے آ رہا ہے نا کہ جیسے جانوروں کو انسان ڈومیسٹیکیٹ کرتا ہے، تو ہمارے مذہبی طبقات نے اور روایتی طبقات نے انسانوں کو اس طریقے سے ڈومیسٹیکیٹ کیا ہے، انسانوں کو اس طریقے سے ایک خاص طرح کی چنگل میں ڈال دیا ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بیل کے سر پہ جو ہے وہ کھوپا چڑھا دیتا ہے اور وہ رہٹ میں گھومتا چلا جاتا ہے بار بار. تو ایسے ہی آپ نے انسانوں کے ساتھ بھی کیا. اگر یہ انالوجی کہیں پر صحیح ثابت ہوتی ہے، وہ تو ماڈرنٹی پہ ہوتی، یعنی ماڈرنٹی نے اصل میں یہ کام کیا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو کنڈیشن کیا ہے، اور اس طریقے سے وہ جس کو ہیجمنی کہا ہے گرامشی نے، کہ وہ جو سسٹم اور جو طاقتور لوگ جو چاہتے تھے وہ چاہت انہوں نے لوگوں کی چاہت بنا لی. میں بار بار وہ جو ایک حدیث تو نہیں ہے، ایک اسرائیلی روایت ہے کہ ایک تیری چاہت ہے، بندے خدا کہہ رہا ہے کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو مان لے گا جو میری چاہت ہے تو تو سکھی ہو جائے گا، نہیں مانے گا تو تو تھکے گا، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. یہ ماڈرن سسٹم یہ کہہ رہا ہے، بالکل اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے وہ، کہ وہ کہتا ہے کہ آپ جو مرضی کر لو. مطلب ایسی کنڈیشننگ اور اتنا جبر کسی مذہب نے نہیں کیا جتنی جدید ریاست کر رہی ہے اور جتنی جدید کارپوریشن کر رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے جو آئے گا. لیکن یہاں پہ وہ ایسا دکھا رہا ہے کہ یہ جو روایت کو قبول کر کے سہل پسندی کا رویہ ہے نا، یہ اصل میں اس وجہ سے ہے چونکہ آپ نے لوگوں سے کام لینے ہیں، لوگوں کو کام کرنا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہونا ہے. تو کہتے ہیں کہ اب یہ خطرہ اس قدر بڑا نہیں ہے، کیونکہ یقیناً کچھ
مرتبہ گرنے کے بعد آخر کار چلنا سیکھ ہی لیں گے. وہی بات کہ بھائی ایٹ یور اون، کہتے ہیں نا ایٹ یور اون، بھائی خود سے کرو نا. یعنی آپ کو پتہ ہے امریکن ایتھوس، اس میں ایمرسن کا وہ مضمون بہت بنیادی ہے، سیلف ریلائنس، اس کا ایک مضمون ہے چھوٹا سا، وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی جیسے ایک تسہیل سی ہے، اس کی ایک تسہیل، سیلف ریلائنس، کہ بھائی اپنے اوپر انحصار کرو، اپنے اوپر انحصار کرو، مذہب پر، روایت پر، بڑوں پہ، پنچ پہ، اس پہ نہ کرو. اور یہی ایتھوس ہے امریکن، کسی سے انڈیویجولزم پیدا ہوا، ٹھیک ہے، کہ سیلف ریلائنس، سیلف ریلائنس. تو بہرحال وہی چیز یہاں پہ ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، چلو ہمت کرو، کچھ گرو پڑو گے، اس کے بعد پھر چل لو گے. تاہم اس قسم کی ایک مثال ان کو بزدل بنا دیتی ہے. ایک مثال، یعنی گر گئے تھے نا، تو لوگ کہیں گے دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ نہ اپنے اوپر انحصار کرو، ہمارے ساتھ ہی چلو. تو گویا کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدھ دفعہ ٹھوکر لگی، خود سے چلنے کی کوشش کی، گر گئے نا، تو پھر بڑوں کو اور موقع مل گیا، دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ خود سے نہ چلنا، ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کی ایک مثال ان کو بزدل بنا دیتی ہے اور آئندہ کی تمام کوششوں سے بالعموم خوف زدہ کر دیتی ہے. یعنی یہ 1700 کچھ 83-84 میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے، مطلب مغرب میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ نکل نہیں پا رہے، لیکن نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور آہستہ 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 نکل رہے ہیں، اور اب وہ نکلتے ہی چلے جا رہے ہیں. یعنی اس وقت سے جب سے بات ہوئی ہے تو یہ جو پروجیکٹ ہے ایمینسیپیشن کا، مکتی کا، نجات کا، یہ چلا آ رہا ہے. تو اصل میں انلائٹنمنٹ کا پروجیکٹ کیا تھا؟ ایمینسیپیشن. ایک پہلو سے اٹونومی، اگر آپ اس کو سبجیکٹ کی طرف رکھ کے کہیں گے تو آپ کہیں گے اٹونومی، سیلف ڈٹرمنیشن، سیلف ریلائنس. اور اگر آپ خارج کی طرف کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ نجات. ہر طرح کے سٹرکچر سے، ہر طرح کی جو بھی آپ کہیں جو نظام ہے اس سے. جی کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو کر لیں جناب. جدیدیت اور بعد جدیدیت ہو گئی تھیوری، جو دنیا، یہ جدید دنیا جو بنی ہے اس میں سرمایہ دار نے بنائی ہے نا بنیادی طور پہ. عرفان مجھے بھی دینا. ہاں. اور سرمایہ دار جو ہے اس کی اقدار پر مبنی ہے دنیا ہے. یعنی جیسے اس کو شہرت ہے، یا جیسے اس کو مثال کے طور پہ جو 5 اسٹار اس کی ایک زندگی ہے، تو وہ اب وہ ویلیوز ہو گئی ایک طرح سے پانی لا لیں. جی تو زیادہ جبر، مطلب تھیوری کا جبر تو پتہ نہیں اس طرح فیل ہوتا ہے کہ اسٹرکچر کا ہے. یہ چیز. ہاں وہی ہے، وہی تو میں کر رہا ہوں نا کہ شروع میں تو جیسے ہم مطلب گاڑی چلانا جب سیکھتے ہیں نا تو ایک ایک سٹیپ دیکھتے ہیں، بڑے کانشیس ہوتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد ہم آٹو پہ چل پڑتے ہیں. تو اب تو جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ ساری بات ہے کہ وہ سارا جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ شعور سے وجود میں شفٹ ہو چکا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں نا کہ وہ عملی اس میں شفٹ ہو چکا ہے، اور اس میں اب لوگ، اسی لیے دو لختی پیدا ہو رہی ہے نا کہ آپ کے آئیڈیل تصورات اور ہیں، آپ جن سٹرکچر میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی اقدار کچھ اور ہیں، اور وہ ہم پکڑ بھی نہیں پا رہے. بار بار لگتا ہے کہ یار کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم کوئی اخلاقی زندگی نہیں گزار پا رہے. تو کیا کریں؟ نظام کو بدلیں اور اس کو سسٹم کو بدل دیں، گندے لوگ اوپر ہیں. یعنی یہ بات کہ اس سسٹم کے رگ و پے میں ایک چیز ہے، اس کا خاص تصور نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ بھئی چونکہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا یہ سارا کچھ، اس کو اچھے لوگوں کے ہاتھ میں لے جائیں گے. مودودی صاحب کی میں نے پہلے بھی دی تھی نا کہ بھئی ٹرین جا رہی ہے، وہ غلط لوگ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بندہ نکال کے نیک آدمی داڑھی والا بٹھا دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ایک پرابلم ہے نا کہ نہیں، ایسا اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی وہ پورا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر جو ہے رگ و پے میں وہ شرائط کی ہوئی ہے، وہ اقدار غیر محسوس طریقے سے، ٹھیک ہے، وہ جس کو کہا جاتا ہے سب لمینل لیولز، اس میں وہ چیزیں جو ہے وہ آ چکی ہیں. ٹھیک سوال ہے آپ کا کہ بھئی ایک نوجوان ہے وہ اسی سسٹم کا حصہ ہے. مطلب اگر میں اس کو مذہبی جواب دوں نا تو اس کو کہا جاتا ہے نہی عن المنکر بالقلب. ایک تصور ہے، ہوتا ہے معروف اور منکر کا، یہ باتیں معروف ہیں اور یہ منکر ہیں، یہ اچھی ہیں یہ بری ہیں. سب سے پہلے معروف اور منکر کی اویئرنیس تو ہونا، تو بگن ود. اب اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی یہ جو سسٹم ہے ظلم کا، ٹھیک ہے، تو وہ ہے نا کہ ظلم بچے جن رہا ہے تو پتہ نہیں عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. ایک اویئرنیس کہ یار یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا اور یہ غلط ہے، اور مطلب انٹرنسیکلی غلط ہے، اس کو بدلنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کو بدلنا چاہیے، اور اس کے خلاف
ذہن واضح کریں اور قلب میں ارادہ پیدا کریں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ اس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر بالقلب. ہم جو یہاں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اصل میں اس سطح کا ہے کہ بھائی کم از کم منکر کا منکر ہونا تو واضح ہو جائے نا. ابھی تو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ منکر کو معروف سمجھے بیٹھے ہیں. ہم یہاں سے بات شروع کریں گے. پہلے اس کی اویئرنیس پیدا کریں, پھر اس کے بعد بولیں, لوگوں کو بتائیں, اویئرنیس پیدا کریں, اپنے اندر کم از کم تازہ رکھیں. ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ ہمارے جو تایا تھے مرحوم, وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہر آدمی اس وقت کمپرومائزڈ ہے. ہر آدمی, چاہے وہ مولوی ہے, چاہے وہ صوفی ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, انقلابی ہے بہت بڑا, ہر آدمی کی زندگی کمپرومائزز پہ, دینی اعتبار سے کمپرومائزز کر رہے ہیں. اور مطلب بالکل صریح حلال کمانا ناممکن ہے, ممکن ہی نہیں ہے. اس پورے سسٹم کے رگ و پے میں سود سرایت کیے ہوئے, اگر ہم مذہبی معنوں میں کہیں تو. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ دیکھیں پھر آپ کو کیا کرنا ہے. ایک تو یہ دیکھیں کہ بھائی کھلے حرام سے, کھلے سود سے, کھلے گناہوں سے بچیں, اور پھر آپ ایک کفارہ ادا کریں. وہ کفارہ کیا ہے کہ یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو بدلنے کی کچھ ایفرٹ تو کریں. یعنی کم از کم آپ اس کے ساتھ ریکنسائل تو نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے آپ انڈر پروٹیسٹ زندگی بسر کریں. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات. تو ہم مطلب سمجھ دیں کہ ڈاکٹر صاحب ہی کی اس پروجیکٹ پر یہ ایک ادنا سی کاوش ہے کہ بھائی پہلے یہ ایک نفرت تو پیدا ہو, یا نفرت شاید نیگیٹو لفظ ہے, ایک شعور تو پیدا ہو نا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اور پھر وہی بات کہ سب سے پہلے غلامی کا یا جکڑ بندی کا احساس ہو, اور پھر اس سے نکلنے کی کچھ کوشش ہوگی. تو ہم یہی کہتے ہیں. ورنہ تو آپ سب کو پتہ ہے, ہاسٹلوں میں جو بچے رہتے رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیسی کیسی انقلابی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ PMS اور جو ہے اس کی تیاری بھی کرتے رہتے ہیں, اور تیاری کرتے کرتے بھی وہ بہت انقلابی ہوتے ہیں. پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ٹریننگ تک بھی بہت اچھا ہوتا ہے, پھر وہ شروع میں 1-2 سال بھی بڑی اڑپھس کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ اچھے بچے بن جاتے ہیں. یعنی یہ ایک ہے نا. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کارپوریشن کے ہو جاتے ہیں نا بھائی, پہلی تنخواہ جب اچھی آتی ہے بڑی تو انقلابیت اسی وقت رخصت ہو جاتی ہے. تو یہ واقعہ ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پھر ہم سب کمپرومائز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے تو اس سسٹم کے بارے میں ایک شعور پیدا ہو, اور پھر اس کا دجل, اور اگر ہم یہ کہیں اس کا باطل, اور اگر ہم ذرا زور سے کہیں اس کا کفر, پہلے تو ان پر یہ واضح ہو نا. ٹھیک ہے, چونکہ ہم تو مذہبی لوگ ہیں, ہم ان کیٹیگریز میں سوچتے ہیں. ہم یعنی زیادہ مارکسزم کی کیٹیگریز اور طرح کی ہیں نا, وہ جناب بورژوا کی, پرولٹریٹ کی, اور ہیوز اور ہیو ناٹس کی, اور طبقاتی, ہم اس میں نہیں جاتے. ہماری کیٹیگریز تو دین ہمیں دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ سارا مکالمہ کریں اور سارا ڈسکورس کریں. ٹھیک ہے. تو جی اسی سے جی اب ایک اور سوال کے لنک ہے جی کہ اب کم و بیش 1 ماہ سے بھی کم جی اس میں جی الیکشن میں جی ہے جی بالکل. تو جی اب اس میں بھی پوری قوم میں 80 سال سے یہی ذہن ہے, کچھ لوگ ایک حصہ قوم کا ووٹ کے حق میں, ایک حصہ ووٹ نہ جانے کے حق میں. اس میں بھی کچھ سمجھ نہیں ہے کہ صاحب کے یعنی نظام جو ہے اس کا کس لحاظ سے اثر ووٹنگ کے ساتھ کیا اس کا لنک ہے, ووٹ دیں تب وہ چینج ہوگا, نہ دیں تب ہوگا, یا اس میں بین راستہ کیا ہے اس میں؟ ہاں, یہ تو اجتہادی سا مسئلہ ہے نا جی. ہر آدمی کو خود سے اپنا فیصلہ کرنا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی ہم تو اس پورے سسٹم کو ہی نہیں مانتے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ایک موقف کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سب باطل ہے اور اس کا حصہ کسی بھی صورت میں نہیں بننا چاہیے, اور پیرلل کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے. تو وہ تو لوگ کہیں گے کہ بھئی پاور پولیٹکس میں نہ تو شریک ہوں اور نہ ہی اس کو کسی بھی طرح فیسیلیٹیٹ کریں یا سپورٹ کریں. یہ ایک رائے ہے, اس کے اپنے دلائل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بھائی کچھ تو کرنا ہے نا, وہ جس کو احون البلیتین کہتے ہیں یا لیسر ایول کا تصور کہتے ہیں کہ یار مطلب نسبتاً بہتر لوگ آ جائیں. تو چلو کوئی اسلامی انقلاب نہیں آنے لگا اس طریقے سے, کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آنے لگی, چلو کچھ ذرا لوگوں کی زندگی سکھی ہو جائے, کچھ کرپشن کم ہو جائے, کچھ ظلم کم ہو جائے, یہ بھی تو دینی تقاضے ہیں نا. تو اس میں اچھی قیادت آ جائے تو اس کا فرق پڑتا ہے, اسٹرکچر کے باوجود فرق پڑتا ہے. اچھا آدمی کہیں آ جائے نا, کہیں DC لگ جائے, اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. مطلب لوگ ضیاء صاحب کو جتنی مرضی گالی بک دیں, ضیاء صاحب کے ذریعے فوج کے اندر بغیر معمولی تبدیلیاں آئیں.
یعنی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ بھٹو صاحب کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا فورم میں. یعنی مطلب جوئے خانے بھی تھے اور پبز بھی تھے اور نائٹ کلبز بھی تھے اور جناب ڈانسنگ پارٹیز بھی ہوتی تھیں. تو ایک آدمی آیا ہے طاقتور, اس نے بدلا ہے نا بہت کچھ. تو مطلب وہ بات کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مایوسی ہے کہ بھائی اسٹرکچر اتنا مضبوط ہو گیا کہ آپ خلاف نہیں کر سکتے, کر کے دکھایا ہے لوگوں نے. لیکن پھر میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں یہ اس کی, اور اس لحاظ سے آپ کہیں کہ یار کچھ تو کرو, جو ہو سکتا ہے وہ کر لو, ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ بھی ایک مضبوط موقف ہے. تو دونوں ہیں, اس میں ہر آدمی کو پھر اپنا فیصلہ کرنا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہہ سکے کہ بھائی میرے پاس کوئی حل آ گیا ہے جو سب کے لیے ماننا ضروری ہے. اپنی اپنی ججمنٹ ہے, اس کے مطابق معاملہ کریں. وہ کیسے سر پروٹیسٹ تو الاؤڈ نہیں ہے, جو پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو تو اب یہ آگے چلی جائے گی. جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. تو دیکھیں وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مطلب چنگل بہت سخت ہے, گرفت بہت سخت ہے. میں نے پہلے پچھلی مرتبہ بھی شاید عرض کیا تھا کہ جتنی باتیں اس وقت ہو رہی ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئیں. 5000 تو پوڈ کاسٹ ہیں اور جناب پتہ نہیں کیا کچھ یہ وہ فلاں ڈما. یعنی وہ باتیں سن کے آدمی کے جو ہے کان لال ہو جاتے ہیں. یہ بات کوئی ہو سکتی تھی کہیں پبلک افیئر میں؟ یعنی ایمان مزاری جیسی باتیں کر رہے ہیں اور فلاں سے فلاں فلاں فلاں. وہ بات تو بھائی اس کو پتہ نہیں کیا ہونا ہے ان کے ساتھ, یہ کیا ہوگا. بہت باتیں ہو رہی ہیں, کھلی باتیں, جس کو ہم کہتے ہیں سارے ٹیبو ٹوٹ گئے. لیکن ہوا کچھ بھی نہیں تھا. اتنی ہی زیادہ طاقت بھی بڑھ گئی. تو وہ جو کہتے ہیں نا بار بار کہ فریڈم آف ایکسپریشن تو بہت بڑھ گیا ہے, فریڈم آف ایکشن تقریباً ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. یعنی اس وقت پاکستان پر جتنی گرفت ہے شاید کبھی ہو, غیر معمولی گرفت ہے نا نظم کی, اور جو بزرگ ہیں ہمارے ان کی. تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے کہ باتیں جتنی مرضی کر لو لیکن ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے. اور دن دہاڑے ہو رہا ہے نا سب کی, جس طرح غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ دن دہاڑے ہو رہا ہے, آپ کے ملک میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دن دہاڑے ہو رہا ہے. وہ ہمارے یہاں ایک آدمی کہتے ہیں سوشل میڈیا, تو سوشل میڈیا کے دور میں ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے دور میں آپ کے ساتھ یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں اور آپ اس کو بھگت بھی رہے ہیں, آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ جو پرچہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں سر سید احمد مرحوم کا ایک مضمون ہے چھوٹا سا, اور اس کے بعد ایک چیز ہے. تو اگر آپ لوگ یاد رہے آپ کو تو اگلی مرتبہ تشریف لائیں تو یہ پرچہ لے آئیں, ٹھیک ہے. تو پھر یہ سر سید کا ایک مضمون ہے. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں نا کہ ایک جیکسٹاپوز کر کے کہ سر سید بڑے سمجھدار آدمی تھے, ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے. تو مذہبی خیال میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. اب ہم آگے ایک آدھ نشست اسی پر کریں گے کہ روایت کہہ لیں یا جدیدیت کہہ لیں, دین اور جدیدیت کہہ لیں, اس میں کیا کیا کنٹراسٹ کے ایلیمنٹس ہیں. اور یہ تبدیلی ظاہری بات ہے جیسے آئی ہے وہ تو واضح ہے, لیکن آنے کے بعد اب کیسی کیسی بائنریز پیدا ہو گئی ہیں کہ پہلے دین کہاں پہ کھڑا تھا اور جدیدیت بالکل اس کے اپوزٹ اینڈ پر کھڑی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی.